ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل بھی کہیں محتاج بیاں ہوتا ہے، درد دل بھی کہیں محتاج بیاں ہوتا ہے، درد ہو دل میں تو چہرے پہ عیاں ہوتا ہے۔ اب میرے درد محبت کا ٹھکانہ مت پوچھ، اب یہ احساس نہیں کہ درد کہاں ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آج کے اس معزز ایوان میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہو رہی ہے اس کا موضوع سخن ان کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جناب والا، آج حاضرین کو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ آج میں 16 دسمبر کی سحر غم کی تصویر اپنے خون جگر سے بنانا چاہتی ہوں۔ وہ غم کا منظر جنہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں۔ سحر کو کیا خبر کہ شام غم کیا ہے، اہل ساحل کبھی بھی اہل طوفہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شام نشاط بنانے والوں کو کیا خبر کہ شب تیرہ کے لمحات کیسے کرتے ہیں۔ جناب والا، 16 دسمبر کو ہر طرف خوف و ہراس، ہوائیں اداس، فضائیں اداس، غم کے بادل اور اشکوں کے دریا ماؤں کی آنکھوں کے حلقوں سے الٹے بہہ رہے ہیں۔ جناب والا، دریاؤں کی روانی میں اضطراب، دریاؤں کی وجدانی میں اضطراب، شمس و قمر پریشاں، بحر و بر پریشاں، سورج کی کرنیں پریشاں، سورج کی کرنیں پریشاں، تیری نظر پریشاں، میری نظر پریشاں۔ جناب والا، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے، کوئی سوچے تو کیا سوچے، لکھے تو کیا لکھے، ہر طرف خوب کا نم ہے، مکتب مقتل گاہ بن چکا ہے، معصوم بچوں کا تن ریزہ ریزہ ہوتا ہوا اس جہاں کے ابھرتے ہوئے خورشید نے بھی دیکھا ہوگا۔ جناب والا، ظلم کی انتہا ہوئی تو شہداء کا لہو بولنے لگا اور دشمن کو موت کی گھاٹ اتارا جانے لگا۔ آج پوری قوم متحد ہے اور موجودہ حکومت دہشت گردوں کو موت کی گھاٹ اتار رہی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ساحل پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں، ساحل پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں، جہاں طوفان ہوتا ہے وہاں ساحل نہیں ہوتا۔ مسیحا ہاتھ کی نبضوں سے نبض دل نہیں ملتی، مسیحا ہاتھ کی نبضوں سے نبض دل نہیں ملتی، جہاں تم ہاتھ رکھتے ہو وہاں پر دل نہیں ہوتا۔ جناب والا، آج غم کے بادل کی جگہ ابر کرم نے لے لی، آج غم کی شام ڈھل گئی اور یوم نجات کی سحر طلوع ہونے لگی۔ آج شہداء کا لہو بولنے لگا اور دشمن کو موت کی کھاٹ اتارا جانے لگا۔ آج ظالم کا برا انجام اور مظلوم کی دار درستی کی جا رہی ہے۔ اے میرے وطن عزیز کے غیور انسانوں، ظالم کی موت یہ بتا رہی ہے کہ مظلوم کو عدل مل رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، میں نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، میں نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ جناب والا، دہشت گردی میرے وطن عزیز میں ایک زہریلا درخت تھا جس کی جڑیں اب کٹ چکی ہیں اور انقلاب کا صحرا شہداء کے سر ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، میں جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی، اے وطن کی مٹی، مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب والا، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو اس دنیا فانی میں بڑے سے بڑا ظالم و جابر اور فناک انسان آئے ہیں۔ نمرود نے کلیم اللہ کے لیے آگ تیار کی، نمرود جیسے انسانیت کے قاتل اور شداد جیسے بدبخت اور ہلاکو انسان اور چنگیز خان جیسے انسانیت کے قاتل بھی آتے رہے، مگر آج تک معصوم بچوں کو کسی نے اتنی بے دردی سے قتل نہ کیا۔ جناب والا، ان شہداء کی شہادت نے دشمن عناصر کے پاؤں کی زنجیریں ہی نہیں بلکہ پاؤں ہی کاٹ دیے ہیں۔ شاید ان کو خبر نہیں تھی کہ لہو بولتا بھی ہے۔
جناب والا فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرتا رہا، اور جب ان بچوں کا لہو بول اٹھا تو وہ اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ کربلائے معلیٰ کے 72 شہداء کے لہو سے اسلام کے چراغ آج تک جل رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ قیام پاکستان کے وقت ہزاروں عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو گئی، آب و روا کی طرح مسلمانوں کا خون بہتا رہا، اور جب لہو کے قطرے بول اٹھے تو ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ جناب والا میری آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے۔ جو لوگ حوا کی بیٹی پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں کا دامن عصمت تار تار کرتے ہیں، عورتوں پر تیزاب ڈالتے ہیں، اغوا کر کے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو بھی دہشت گرد قرار دے کر تختائے دار پر لٹکایا جائے، تاکہ میرا وطن امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ جناب والا اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، میں کہہ کر اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، میں اپنے دامن بیان کو سمیٹتے ہوئے اخراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اپنی قوم کے ساتھ مل کر، جس نے دہشت گردوں کو یہ بتا دیا کہ شہید کے لہو کا ایک ایک قطرہ ناطق ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ مظلوم کی آہوزاریاں عرش ہلا دیتی ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ آپ کے سماعتوں کا شکریہ۔